الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اصول التفسیر اس موضوع پر ہماری یہ تیسری مجلس ہے۔ تو اصول کہتے ہیں بیس اور بنیاد۔ ہر سبجیکٹ کا، ہر موضوع کا ایک بیس ہوتا ہے۔ دعویٰ اس کا الگ بیس ہے، اصول الحدیث اس کا الگ بیس ہے۔ اس لیے کہ جب تک کسی چیز کی بنیاد معلوم نہ ہو اس چیز کی گہرائی تک ہم نہیں پہنچ سکتے، اسی لیے اصول پڑھے جاتے ہیں۔ تو اصول جاننا بہت ضروری۔ اصول اصل کے معنی جڑ معلوم ہو تبھی تو جب پتہ لگے درخت کتنا بڑا ہے۔ صرف پتوں پر بھروسہ کریں گے تو علم کی گہرائی ہم کو حاصل نہیں ہو سکی۔ گزشتہ درس میں بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ تھیں اور آخری سوال ہمارے ساتھ تھا وحی مطلوع اور غیر مطلوع میں کیا فرق ہے۔ وحی، اس کا معنی، اس کے ٹائپس کل کے درس میں ہم نے پڑھا۔ وحی کتنے طریقے کا ہوتا ہے، وحی کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، یہ ساری باتیں گزشتہ درسوں میں ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ وحی مطلوع وہ وحی جو تلاوت کی جاتی ہے۔ مطلوع کے معنی تلاوت کی جانا، ریسائٹنگ۔ غیر مطلوع جو تلاوت نہیں کی جاتی، اس میں اور اس میں کیا ڈفرنس ہے یہ بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ دو ٹائپ کی تھی، یعنی دونوں وحی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دونوں نازل ہوتی ہیں لیکن وہ الگ الگ ٹائپ کی ہیں۔ وحی مطلوع وہ وحی جو تلاوت کی جائے، پڑھی جائے۔ لینگویج کے حساب سے اس کے دو معنی ہیں۔ وہ وحی جس کی تلاوت کی جائے، اصطلاحی معنی میں اللہ شریعت میں اسے کیا کہیں گے؟ وحی مطلوع سے مراد وہ وحی ہے جس کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، ورڈ اور میننگ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ وہ کون ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن کے ورڈ بھی، قرآن کی ڈیفینیشن میں ہم کیا پڑھیں؟ القرآن ہوا کلام اللہ۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وحی مطلوع سے مراد وہ وحی ہے جس کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس میں کسی قسم کا تبدیلی جائز نہیں۔ جیسے قرآن کی آیت مرضی اثر کا پڑھدل کو او کما قال اللہ عز وجل، ایسا کبھی نہیں بول سکتے۔ جیسے لوگ حدیث پڑھتے نہیں، کیا کی پڑھدل کو او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک حرف کا آپ رد و بدل نہیں کر سکتے۔ جیسے آیت ہے ویسے پڑھنا، نہیں پڑھنے آیا تو خاموش رہنا۔ آپ آیت میں، اس لیے کہ الفاظ بھی اللہ کے ہیں، معانی بھی اللہ کے ہیں۔ اور وحی مطلوع قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ المتعبد بتلاوتہ، اس کی تلاوت عبادت ہے۔ ایک وحی ہے وحی غیر مطلوع جس کے معانی اللہ کی طرف سے ہیں، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بولتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے کچھ بھی نہیں بولتے۔ یہ پاگلوں کو، نادانوں کو اتنا معلوم نہیں۔ جیسے یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر خاتون سے شادی کی، وہی بات کو لے کر تو اتنا سارا وبال ہوا۔ سمپل لاجک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ کی دشمنی تھی کہ نہیں تھی؟ آپ سے میرا اگر کوئی پنگا ہے، میں کیا کروں گا؟ آپ
کہاں ریمارک کرتے، کہاں غلطی کرتے سہیل، میں 4 ہنکیاں سے دیکھتے بیٹھا رہوں گا، تاکہ میں فوراً کیا کروں، سہیل کو پکڑ لوں، تاکہ لوگوں میں پھیلاؤں، اے سہیل ایسا کرے ویسا کرے، اس لیے کہ میرا اور آپ سے کیا ہے، اگر وہ زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی وہ زمانے کے حساب سے، وہاں کے واتاورن کے حساب سے، وہاں اگر وہ غلط ہوتا تو سب سے پہلے کون چیختا؟ مکے کے لوگ چیختے۔ ایسا کوئی سیرت میں ہے کیا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی پر کسی کافر نے اعتراض کیا ہو؟ ارے ان کو نہیں سو فکر، ان کو کئی کو آئی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر انہوں نے اعتراض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کیا بھی نہیں، انہوں ایک رومی غلام سے سکو آکو بولتے سو ٹھیک ہے۔ کسی نے مجنون کہا، کسی نے شاعر کہا، ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کسی نے جادوگر کہا، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولا بیٹے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی، تو انہوں نے مکے کے منافقوں نے اس کو موقع بنا لیا، بولا کہ اللہ کے نبی نے بہو سے شادی کر لی۔ اگر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی غلط تھی تو کون اعتراض کرتا تھا پہلے؟ آج کی یہ ان لوگوں سے پہلے وہ زمانے میں کون اعتراض کرتے تھے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ زمانے میں وہاں کے حساب سے، وہاں کے ماحول سے وہ چیز کیا نہیں تھی؟ غلط نہیں تھی، اور کم عمر میں اس وقت کی خواتین کیا ہو جاتی تھی؟ بلوغت کو پہنچ جاتی تھی۔ تو کسی بھی مسئلے میں بات کو سمجھنے کے لیے وہاں کے حالات، وہاں کے موسم، وہاں کا جو کلچر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد زبان کھولنی چاہیے۔ اگر ایک زمانے تک ہندوستان میں ستی کا معاملہ ہوتا تھا، شوہر مر جاتا تھا، چتا جلتی تھی، فوراً عورت کو کیا کرتا تھا؟ اسی چتا میں ڈال دیا جاتا تھا، وہ حساب سے، وہ زمانے کے حساب سے جو ہوتا تھا۔ تو ہر زمانے میں ہر چیزیں کچھ ہوتی ہیں، اسے اسی زمانے کے لحاظ سے، اسی ماحول کے حساب سے سوچ کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ تو بہرحال یہاں یہ بات بتائی، وہی غیر مطلوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور معانی کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور یہ صحیح حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مسند احمد، میں قرآن دیا گیا ہوں، اسی کی سیم حدیث بھی دیا گیا ہوں۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وحی غیر مطلوع کسے کہتے ہیں؟ صحیح حدیث کو، وحی مطلوع قرآن کو۔ تو جس طرح وحی مطلوع اللہ کی جانب سے ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح وحی غیر مطلوع بھی اللہ کی جانب سے ہے، اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن بس ہے، ہم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ کیا نہیں بول سکتا؟ ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، ایسا آدمی نہیں بول سکتا۔ تو یہ تھی بات ہمارے ساتھ وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع کی بات۔ تو یہ بیسک بنیادی چیزیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو کتاب ہے اصول التفسیر، ہمارے الاذان میں پڑھائی جاتی ہے، سبجیکٹ کے طور پر کیا ہے؟ شیخ آرکے رحمہ اللہ کا جو کالج ہے الاذان، اس کالج میں پڑھائی جاتی ہے اصول، شیخ ابن عثیمین کی کتاب۔ تو پہلے مرحلے میں اگر وہ کتاب ہم لیتے ہیں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ یہ بیسک چیزیں آپ کو پتہ لگ جائے، پھر ہم اس کتاب کا متن جو ٹیکسٹ ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے پاس ہے قرآن۔ 3 چیزوں میں آپ ڈفرنس بتائیں۔ قرآن، حدیث میں کیا ڈفرنس ہے آپ کو معلوم ہے؟ قرآن ورڈ اور میننگ اللہ کی طرف سے ہیں، حدیث
ورڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، میننگ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور حدیث قدسی میں کیا فرق؟ تین چیزیں ہیں، قرآن، حدیث قدسی۔ ایک حدیث قدسی کی مثال کوئی بولیں گے؟ ہم لوگ احادیث قدسیہ بہت پڑھیں، یا عبادی حرمت الظلم علی نفسی، یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ کئی حدیث قدسی ہیں جو ہم نے، اور تو کئی احادیث قدسیہ ہم پڑھے ہیں۔ قرآن کی تعریف ہم نے پڑھا، ڈیفینیشن پڑھا، اس میں کیا ہوا کلام اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم المتعبد بتلاوتی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ نازل ہوا میں کیا بات کا اشارہ ہے؟ بولو عمران آپ۔ دیکھیں، نازل ہوا کا مطلب اوپر سے نیچے نازل ہونا۔ نازل کرنے والا کہاں ہے؟ اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کا علو، سبح اسم ربک الاعلی۔ تو یہ قرآن کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا، اس کی تلاوت کرنا عبادت ہے۔ دوسری چیز حدیث کا ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ دیکھیے، ہوا ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تمام چیزیں جن کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے، من قول، کسی بات کی نسبت، او فعل، کسی کام کی نسبت، او تقریر، او صفت، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموش رہے، او صفت، یا کوئی صفت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ایسی تھی، بال ایسے بناتے تھے، کپڑے ایسے پہنتے تھے، آپ کے گفتار ایسے تھے، بات کرنے کا انداز ایسا تھا، چلنے کا انداز ایسا تھا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ چیز سمجھ میں آ گئی۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ ہوا ما نقل الینا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع اسنادہ ایاہ الی ربہ عز وجل، وہ باتیں، وہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچے اور آپ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں۔ یقول اللہ ربی عز وجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ میرے رب نے یوں کہا، میرے رب نے یوں فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہوئے کیا بولیں؟ الاحادیث القدسیہ۔ ہمارا درس یہ چینل پر بھی ہے کہ 140 احادیث قدسیہ ہم نے پڑھے ہیں۔ تو یہ دو تعریف ہم نے سنا، قرآن کی تعریف اور حدیث کی تعریف۔ قرآن کی تعریف کیا ہے؟ ہوا کلام اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم المتعبد بتلاوتی۔ یاد کر لینا اس کو، وہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جس کی تلاوت عبادت ہے۔ حدیث کی تعریف کیا ہے؟ وما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفہ، یہ حدیث کی تعریف ہے۔ اس کے بعد حدیث قدسی کی تعریف کیا ہے؟ جیسے کہا وما نقل الینا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع اسنادہ ایاہ الی ربہ عز وجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف منسوب، ہماری طرف بیان کیا ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک کوئی چیز پہنچی ہو اور آپ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں، میرے رب نے یوں کہا۔ تو عرفان بھائی ہمارے ساتھ تین چیزیں ہیں، ایک قرآن، دوسرا ابھی آئے عرفان بھائی تو اور ہیں حدیث، تیسری چیز حدیث قدسی۔ یہ تین چیزیں ہیں، یہ ہمارا دین ہے۔ اس دین کو ہم نہیں جانیں گے تو کون جانے گا؟
پورے داشا مکان، پٹالم، منار سامی کوئل اسٹریٹ میں یہ پورے جھڑلی میں دال کو ہلائے تو بھی تم لوگ دکھیں گے۔ اب آپ لوگ آج اس کے بارے میں جانکاری نہ رکھیں گے تو کون رکھیں گا؟ کہاں سے پکڑ کو لانا؟ تو اسی لیے یہ علم سیکھنا آپ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آپ لوگ باشعور لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی علم کا دین کا شوق رکھتے ہیں، تو آپ کو ہمیں نہیں کہتے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علم کے راستے میں سارے کے سارے نکل پڑو، یہ تو نہیں ہوگا، سارے علم حاصل کریں یہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ لوگ ہیں جو باشعور ہیں، ان کے لیے تو کیا ہے؟ یہ تو ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن حدیث، اب قرآن میں اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے؟ قرآن میں آپ کیا بولے؟ الفاظ اور معانی، میننگ اینڈ ورڈ دونوں کے دونوں کس کی طرف سے ہیں؟ قرآن کے، اللہ کی طرف سے۔ اچھا، حدیث قدسی میں کیا بولے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک کوئی بات پہنچی ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے رب کی طرف منسوب کیا ہو کہ میرے رب نے ایسے کہا۔ قرآن میں بھی تو یہی ہوتا ہے، قرآن میں بھی یہی ہوتا ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو کہتے ہیں قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، جبکہ حدیث قدسی کے معانی اللہ کی طرف سے ہیں اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہیں۔ الفاظ رسول، جیسے حدیث میں ہوا، حدیث میں بھی کیا ہوا؟ معانی اللہ کی طرف سے تھے اور الفاظ کس کی طرف سے تھے؟ اچھا، فرق کیا ہے؟ قرآن سند تواتر سے ثابت ہے۔ سند تواتر کے معنی قرآن کریکٹ آیتیں، آپ آیت پڑھے اس کے بعد انہوں پڑھے اس کے بعد انہوں پڑھے، یہ ایک چائن ہے جو کریکٹ صحیح ہے، جبکہ حدیث سند تواتر سے ثابت نہیں۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ سند تواتر سے ثابت نہیں ہے، حتیٰ کہ بعض احادیث قدسیہ میں ضعیف بھی ہیں۔ یہ فرق ہے قرآن میں اور حدیث قدسی میں۔ قرآن کو نماز میں بطور تلاوت پڑھا جاتا ہے۔ قرآن تمہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد طرف، اس کے ہر حرف پر کتنے نیکیاں ملتی ہیں؟ قرآن کے 10 نیکیاں ملتی ہیں، جبکہ حدیث قدسی اس کے برعکس ہے، لیکن حدیث قدسی کا ثواب ضرور ملتا ہے۔ ذرا بڑھائیے بھائی، اچھا تو وہ بڑا ہے لیکن یہاں تک آتا نہیں ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن کتنا ہے؟ قرآن ایک حرف پر اس کی 10 نیکیاں ملتی ہیں اور اس کے پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے لیکن حدیث قدسی کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید ایک ایسا علمی اور ادبی معجزہ ہے اور چیلنج ہے جس کے سامنے وہ زمانے کے بڑے بڑے مفکرین، دانشوران کچھ بھی نہیں کر سکے، قرآن جیسا چیز لا نہیں سکے، لیکن حدیث قدسی کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ تو 3 چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، ایک قرآن، ایک حدیث اور ایک حدیث قدسی، یہاں تک آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد اور ایک چیز ہمارے ساتھ ہے نزول قرآن۔ قرآن کیا ہوا؟ کہاں سے کہاں نازل ہوا؟ من عند اللہ، ہوا کلام اللہ، ہوا کلام اللہ المنزل علی قلب محمد۔ کس کے سینے پر نازل ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر، بواسطۃ جبریل۔ کس کے واسطے سے؟ جبریل علیہ السلام کے واسطے سے۔ تو نزول کے معنی ہیں، ایکچوئل نزول کے 2 معنی آتے ہیں۔ نزول کے معنی نازل ہونا، 2 معنی اس کے علماء نے کہے ہیں۔ نمبر 1 جگہ پکڑنا، آکوپائی کرنا، کیا بولتے ہیں؟ جگہ پکڑنا مطلب آکوپائی کرنا۔ کیسے؟ انہوں نے مثال دیا، نوح علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، کیا دعا کیا؟
وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 29، سورہ نمبر 23 آیا نمبر 29، سورہ نمبر 23 آیا نمبر 29۔ کیا کہا نوح علیہ السلام نے؟ اور کہنا میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتارنا، تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ آپ بھی دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ مجھے ایک اچھی جگہ رکھ۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ جہاں آپ کئی نئی جگہ جائیں آپ دعا کریں اللہ سے، یا اللہ میرا جاب کسی اچھی آفس میں آئے، میرا گھر کسی اچھے محلے میں آئے، آپ دعا کیجیے۔ جب اللہ نے نوح کی سن لی تو آپ کی کیوں نہیں سنے گا؟ کیوں فیصل؟ ضرور سنے گا۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ تو ایک دوسرا معنی، ایک تو فرسٹ معنی نازل ہونا، نزول کا ہے، آکوپائی کرنا، جگہ پکڑنا۔ ایک دوسرا معنی یہاں انہوں نے نقل کیا، کہا اوپر سے نیچے اترنا۔ نزول کا اور ایک معنی کیا تھا؟ اوپر سے نیچے اترنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اسی سورۃ المؤمنون سورہ نمبر 23 آیا نمبر 18، اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی اتارا۔ پانی کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے آتا ہے۔ تو نزول کے کتنے معنی ہوئے؟ دو معنی ہوئے، ایک آنکھوں پہ جگہ پکڑنا، دوسرا اوپر سے نیچے اترنا۔ تو نزول قرآن، چلیے دوسرا معنی ہم لیتے ہیں۔ قرآن جو نازل ہوا وہ تین ٹائپ کا ہے، تین اسٹیجز میں نازل ہوا۔ قرآن جو نازل ہوا کتنے اسٹیجز میں؟ تین اسٹیجز میں نازل ہوا۔ پہلا نزول جو ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوح محفوظ میں۔ لوح محفوظ ایک مین ریکارڈ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح کے معنی تختی، سلیٹ۔ لوح کسے بولتے ہیں؟ سلیٹ، سلیٹ کو بولتے ہیں۔ بچپن میں ہمیں سلیٹ لکھ جاتے اسکول کو، تو کہا کہ وہ سلیٹ اسے بولتے ہیں لوح، تختی۔ محفوظ سیکیور، سیکیور۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مین ریکارڈ ہے، قرآن پورے کا پورا وہاں سے نکل کو کہاں آیا؟ پہلے لوح محفوظ میں اسٹور ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں کیا کر دیا؟ اس کو رکھ دیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید ہے، کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس قرآن نکل کر پہلے کہاں اسٹور ہوا؟ لوح محفوظ میں۔ سورۃ البروج سورہ نمبر 85 آیا نمبر 21-22۔ بلکہ وہ تو قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ دوسرا نزول، قرآن کے نازل ہونے کا دوسرا اسٹیج، لوح محفوظ سے قرآن نکل کر بیت العزہ، جہاں فرشتوں کا گھر ہے بیت المعمور، وہاں حوالے ہوا۔ قرآن یہاں سے نکال کر کہاں منتقل کیا گیا؟ بیت العزہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، سورۃ الدخان آیت نمبر 3، سورہ نمبر 44 آیا نمبر 3، سورہ نمبر 44 آیا نمبر 3۔ یعنی قرآن لوح محفوظ سے نکل کر کدھر گیا؟ بیت العزہ، فرشتوں کا جو گھر ہے وہاں ان کے حوالے ہوا۔ ہم نے قرآن کو یہ خیر و برکت والی رات میں نازل کیا، مطلق رات اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور وہ رات کون سی ہے؟ پھر اسے بتا دیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وہ کون سی رات ہے؟ قدر والی رات ہے، جب قرآن لوح محفوظ سے نکل کر کہاں پہنچا ہے؟ بیت العزہ میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 158، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 158۔ تو
کتنے ہوئے آپ کو؟ 2 ہوئے. ایک اللہ تعالیٰ کے پاس سے لوح محفوظ کی طرف اور پھر وہاں سے بیت العزہ کی طرف. اب تیسرا اسٹیج نزول کا ہے وہ بیت العزہ، بیت العزت سے وہاں سے علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر جو نازل ہوا وہ آہستہ آہستہ نازل ہوا. وہاں سے وہاں تک جملہ، یعنی یہ جتنا بھی ہے ایک ہی مرتبہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوا تو کیسے نازل ہوا قرآن؟ آہستہ آہستہ بقدر ضرورت. ہم پڑھیں گے کیوں اللہ تعالیٰ نے دوسری کتابیں ایک مشت دے دی، یہ ایک ہی مرتبہ دے دیا، تورات، زبور، انجیل. موسیٰ علیہ السلام گئے تختیاں دے دی، لے جاؤ. لیکن قرآن قیامت تک رہنے والا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کیا کیا 23 ایئرس میں تھوڑا تھوڑا. کیسے؟ کوئی صحابی آتے سوال کرتے، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ جوا اور شراب اور سٹا، جوئے کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ کبھی لوگ آ کے بولتے چاند ایسا چھوٹا بڑا کئی کو ہوتا. تو جیسے جیسے سوالات آتے جاتے قرآن کی آیتیں کیا ہوتی جاتی؟ نازل ہوتی جاتی. کبھی یہود منافقین اعتراضات کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا. وہ لوگ بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول دیوانے ہیں، پاگل ہیں، تو اللہ فوراً کہتا قوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ. ارے تم کیسے لوگ ہو، ایسا کرو، تمہاری ایک کی عقل کام نہیں کرتی ہے تو ایسا کرو، تینوں چاروں مل کے کھڑو، سوچو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے ہو سکتے ہیں. تو موقع کے لحاظ سے قرآنی آیات کیا ہوتی تھی؟ آ جاتی تھی. تو اسی لیے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کیوں قرآن بیک وقت نازل ہوا نہیں ہوا، دھیرے دھیرے کیوں نازل ہوا. یہ دیکھیے تیسرا نزول جو ہے رب العزت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر وہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیا نمبر 106، سورہ نمبر 17 106، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. اور قرآن کو ہم نے الگ الگ طور پر اس لیے اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ٹہر ٹہر کر تلاوت کریں. جیسے ہم نے اس بچے کو ایک پانی کا گلاس دیا، گلاس دے کے بولا دیکھو، کیا نام بیٹا تمہارا؟ اچھا، ان کو ایک گلاس دے کے بولے دیکھو یہ گلاس لے جاؤ، نل کے سامنے رکھو، نل پورا کھول کے گلاس بھر کے لاؤ. کتنا گلاس بھرے گا؟ نل پورا کھول کے اگر گلاس بھریں تو کتنا گلاس بھرے گا؟ نہیں بھرے گا میرے بھائی، آدھا ہی بھرے گا. اتنے پریشر سے جب پانی پڑے گا تو آدھا تو نیچے جائے گا، آدھا بھرے گا. اگر آہستہ آہستہ اگر آپ بھریں تو پورا بھرے گا. تو یہی مثال، یہ وہ مثال ہے شیخ محمد الامین الشنقیطی شنقیطی ابھی زندہ ہیں. انہوں نے مدینے میں مدینے میں ہم کو تفسیر پڑھاتے تھے. انہوں نے اس کے دوران ذکر کیا کہ کوئی بھی کام ہم کیا کریں، آہستہ آہستہ کریں تو کام پرفیکٹ کر سکتے ہیں. ذرا گھابرے لوگ رہتے ہیں، لاسٹ مومنٹ میں جائیں گے پورا، ویسا نہیں ہوتا ہے. طلب الکل فوت الکل. جو شخص پورا حاصل کرنا چاہتا ہے پورا اس سے کیا ہوتا ہے؟ چلا جاتا ہے، گنوا دیتا ہے. یہ دیکھیے کہتے ہیں قرآن کریم کو ہم نے الگ الگ طور پر اس لیے اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ٹہر ٹہر کر تلاوت کریں. ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا، اسی لیے قرآن 22 سال 9 منتھس 9 ڈیز میں مکمل ہوا. اچھا یاد رکھیں کتنا ٹائم لگا؟ 22 ایئرس 9 منتھس 9 ڈیز. پورا قرآن اتنے دن میں مکمل ہوا. تو عام طور سے ہم کیا بولتے ہیں 23 سال میں قرآن نازل ہوا. اتنا لمبا کون حساب یاد رکھتا؟ 20 پر 2 سال 9 مہینے 9 دن. ہول سیل میں کیا بول دیتے ہیں 20 پر 3 سال بولتے ہیں، حالانکہ 20 پر 3 سال
نہیں ہیں۔ اچھا، تو قرآن کریم میں قرآن کے نازل ہونے کے لیے انزال، تنزیل دو لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ انزال کہتے ہیں کسی چیز کا ایک ہی بار مکمل نازل کر دینا، تنزیل کہتے ہیں کسی چیز کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنا۔ اب آپ بول سکتے ہیں کہ شیخ آپ نے کہا تھا کہ قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، لیکن قرآن میں دونوں الفاظ ہیں، انزال اور تنزیل، پورا نازل کرنا، تھوڑا تھوڑا نازل کرنا۔ اس کو ہم کیسے جمع کر سکتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے لوح محفوظ میں جو آیا کیسا آیا؟ پورا آیا، وہ انزال۔ تنزیل اللہ وہاں سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہ تھوڑا تھوڑا۔ بہرحال قرآن کا کوئی لفظ کنٹرڈکشن آپس میں کیا نہیں ہے، ٹکراتا نہیں ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے یہاں راستے کشادہ ہیں۔ ایک سوال ہمارے سہیل صاحب کرتے ہیں کہ قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کرنے میں کیا حکمت ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا؟ کیوں بیک وقت یعنی ایک ہی وقت میں سارا قرآن کیوں نازل نہیں ہوا؟ تو اس کی بہت ساری حکمتیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر ایک، تثبیت قلب۔ تثبیت قلب کے معنی ہے دل جمعی کے ساتھ، یعنی پوری طرح دل جم جائے۔ آہستہ آپ ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ کسی کو آپ پانی پلانا ہے، حلق کھول کے پورا گلاس اڑل دیں تو بیچارہ پی نہیں سکے گا، ہاں پورے اسے ایک گھونٹ گھونٹ اگر آپ پلائیں گے تو آرام سے پی لے گا اور اس کا پیاس بھی بجھے گا۔ تو قرآن یہ جو آیت جو نازل ہوئی تاکہ دل میں کیا ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بتائی۔ وہ کس کے ساتھ بتا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ یہ چیز تمہارے دل میں کیا ہو، بیٹھ جائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھیے، پہلی چیز تثبیت قلب، دل کی۔ مشرکین و منکرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تثبیت قلب یہاں انہوں نے کیسے بتایا کہ قرآن جب نازل ہوتا ہے کیسے اس کو آپ سمجھیں گے؟ دیکھیے، ایک طرف مشرکین اور منکرین صحابہ اور صحابہ کرام کو تکلیفیں دیتے تھے اور ان تکلیفوں پر ان کو صبر کرنا تھا۔ جب قرآن کی آیتیں دھیرے دھیرے نازل ہوتی تھی تو ان کو گویا ایک بوسٹر کی طرح کیا ہوتا تھا، ایک ہمت اور عزم اور حوصلہ ملتا تھا۔ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھیں، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے رسول آپ صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ ایک طرف یہ تکلیفیں، دوسری طرف قرآن کی دھیرے دھیرے نازل ہونے والی آیتیں، اس سے تثبیت قلب کیا ہوتا تھا، دل کیا ہوتا تھا، مضبوط ہوتا تھا، ان مقابلہ کرنے کا حوصلہ بڑھتا تھا، مصائب کو برداشت کرنے کی ہمت آتی تھی۔ اسی لیے قرآن کی آیتیں کیا ہوئیں، دھیرے دھیرے۔ تو کافروں کی جو پریشانیاں تھیں اس سے صحابہ کرام پریشان ہو جاتے تھے اور پریشانیوں میں تسلی دینے کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھیں اور بتایا جاتا تھا کہ آپ پریشان مت ہوئیے، آپ کو ویسے ہی ستایا جا رہا ہے جو پہلے لوگوں کو ستایا جاتا تھا۔ یہی ساری باتیں اس میں تھیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں میں کہا، سورۃ ہود سورہ نمبر 11 آیا نمبر 120، سورہ نمبر 11 آیا نمبر 120، جس میں کہا وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ دیکھیں ماشاءاللہ، قرآن میں ہمارے لوگوں سے کہتا ہوں آپ صرف قرآن کی تفسیر پڑھ لیں، قرآن سارے علوم کا مجمع ہے، سنگم ہے، سارے علوم قرآن میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں، وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ، ہم پہلے رسولوں کے قصے تم نہ سناتے، کئی کو سناتے ہیں، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تمہارا دل کیا ہو جائے، جم جائے، تمہارے دل کو ہمت ملے، حوصلہ ملے۔ تو قرآن اور صحابہ کے، قرآن اور انبیاء کے قصے جب آپ پڑھتے ہیں، یوسف علیہ السلام کی جیل کی سختیاں،
ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بچے کو قربانی کے لیے لٹا دینا، ایوب علیہ السلام کا بیماریوں پر صبر کرنا، یونس علیہ السلام کا اپنے قوم سے ناراض ہو کر سمندر میں کشتی میں سوار ہونا، مچھلی کا ان کو نگل لینا، یہ ساری چیزیں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں کیا ہوتی ہے؟ ایک ہمت، حوصلہ، عزم، استقلال، اور آپ اندر سے کیا ہو جاتے ہیں؟ مضبوط فولاد کی طرح ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں قرآن دھیرے دھیرے ٹہر ٹہر کر نازل اس لیے ہوا کہ ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے، کافر و مشرکین کے اعتراضات کو برداشت کرنے کے لیے ان کا دل کیا ہو جائے؟ جم جائے۔ ایک نمبر 2، ایک دوسری چیز جس کے بارے میں کہا کہ ایک دوسرا سبب کیا تھا؟ مشرکین کے جو اعتراضات تھے اس کا جواب، کاؤنٹر کرنا، یعنی وہ لوگ جو اعتراض کرتے تھے اس کا جواب آتا تھا۔ جیسے وہ لوگ طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے، ایسا کئی کو ہے، ویسا کیوں ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد کچھ دن تک تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، تو اچانک ایک دن اپنا یہ بدل لیا اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اچانک رخ بدل کے کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا۔ تو پہلے تو یہودی خوش ہوئے، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ جب بدل دیا تو انہوں نے کہا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ کیا بولے وہ لوگ؟ قرآن بولتا۔ تو قرآن اس کا جواب دیا۔ جیسے جیسے مشرکین کے، یہود و نصارہ کے، اہل کتاب کے اعتراضات آتے تھے، قرآن کیا کرتا تھا؟ اس کا جواب دیتا تھا۔ جیسے قرآن نے کہا جو اس وقت سوٹیبل ہوتا تھا وہ جواب آتا تھا۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ سورۃ الفرقان، سورہ نمبر 25، آیا نمبر 33، آیا نمبر 33، سورہ نمبر 25۔ اور وہ آپ کے پاس اس کی مثل کوئی چیز نہیں لا سکتے مگر ہم نے اسے ٹھیک ٹھیک آپ تک پہنچا دیا اور سب سے اچھی طرح کھول کر بیان کیا۔ تو قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مشرکین کے اعتراض جو وقتاً فوقتاً ہوتے تھے اس کا جواب دیا گیا۔ نمبر 3، قرآن کو آہستہ آہستہ اس لیے نازل کیا گیا کہ یاد کریں، صحابہ کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ لوگ حافظ ہو گئے تھے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل، یہ سب لوگ کیا ہو گئے تھے؟ قرآن کے حافظ ہو گئے تھے۔ تو قرآن آہستہ آہستہ نازل ہونے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ کیا کریں؟ قرآن کو یاد کریں۔ تو میں ہمارے دوستوں سے کہتا ہوں کہ قرآن کم از کم کیا کرو؟ یاد کرو۔ مرنے سے پہلے کم از کم 10 پارے تو صحیح، پورا قرآن یاد کرے تو بہت اچھا، خبر میں وہ اتنا دوست بنیں گا۔ یہ لوگ لے جا کو مٹی دعا پڑھ کو ڈال ڈالتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم۔ ابھی ہم کون تو رہتے ہیں ہمارے ساتھ؟ کون بھی نہیں رہتے۔ قرآن ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ قرآن یاد کرو، قرآن کے لیے ٹائم دو، جتنا یاد کر سکتے ہیں یاد کرو۔ پورا قرآن یاد کرتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں یاد کر سکتے ہیں 10 پارے، 3 پارے، 1 پارہ ہی سے، کم از کم 1 پارہ ہی سے یاد کرو کہ ہم بول سکیں کہ بھئی ہمارے سہیل صاحب 1 پارے کے حافظ ہیں، کوئی بات نہیں۔ ہاں، تو قرآن تو کہا کہ قرآن جو آہستہ آہستہ نازل ہوا، اسی لیے نازل ہوا کہ آپ اسے حفظ کریں اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَلَا تَسْتَعْجِلْ بِالْقُرْآنِ، قرآن میں آپ جلدی مت کیجئے۔ ہاں، ہم آپ کو کیا کریں گے؟ اس کو پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں قرآن کریم، کیوں قرآن کریم آہستہ آہستہ نازل ہوا؟ تیسرا سبب بتایا کہ اس کو سمجھنے اور یاد کرنے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم جو نازل ہوا ایک ان پڑھ قوم پر نازل ہوا۔ ان پڑھ قوم
عربی دان تھے، وہ عربی جانتے تھے لیکن ان پڑھ تھے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ ہم امی قوم ہیں. نعد الشہر، میں نے کہا اہا کذا اہا کذا، گنتی بتا، ہم لوگ گنتی کیسا کرتے ہیں، ایسے گنتی کرتے ہیں. تو وہ ان پڑھ قوم، تو ان کی طاقت میں نہیں تھا کہ قرآن کو ایک ہی مرتبہ وہ سمجھ لیں اور یاد کر لیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن تھوڑا تھوڑا نازل کیا تاکہ سمجھنے میں کیا ہو، آسانی ہو. یہ تیسرا سبب تھا. چوتھا ریزن کیوں قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوا، چوتھا ریزن بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں تدریج. تدریج کا معنی یہ ہے کہ ایک ایسی قوم جو اخلاقی گراوٹ میں بالکل بدتمیز ہو، جہاں شراب پانی کی طرح پی جاتی ہو، جہاں زنا کیا جاتا ہو. لوگ لونڈیاں پالتے تھے، مہمان آئے تو اسے زنا کرنے کے لیے. عورتیں اپنے گھروں پر لال جھنڈیاں گاڑتی تھی کہ یہاں زنا ہو سکتا ہے، العیاذ باللہ. ایسے معاشرے میں قرآن نازل ہوا تو ایک دم ناممکن تھا کہ کہہ دیں کہ شراب پینا غلط ہے. ایسا نہیں ہو سکتا تھا. کیا ضرورت تھا؟ جیسے ایک آدمی ہے، دوائی استعمال کرتا ہے، فوراً ڈاکٹر اسے 500 mg کی گولی نہیں دے سکتا ہے. کیسے شروع کرتا ہے؟ اسے 200 300 ایسے شروع کرتا ہے تاکہ اس کا باڈی عادی ہو جائے. تو بالکل یہاں بھی ویسے تھا. وہ ساری سوسائٹی، وہ سارا معاشرہ شراب میں لطف تھا. تو تدریج کے معنی ہیں آہستہ آہستہ ٹریٹمنٹ چل رہا تھا. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتیں جو نازل کی، کیسے؟ آہستہ آہستہ، تاکہ جیسے ہمیں لوگ ذرا روتے جانا بھائی بولا لا میں نہیں ہوں گا پیسہ، نہیں ہوتا ایسا. دعویٰ کا کام کیا ہے؟ ایسا ہوتا نہیں ہوتا. کچھ لوگ ہیں ابھی بھی ایسا، آپ ابھی بھی ٹویٹر پر چلے جائیں، یوٹیوب پہ ایسے ویڈیوز بنا رہے ہیں. ہاں، یہ ہمارا منہج نہیں ہے. اگر وہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر برا کہتے ہیں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہم ان کے خداؤں کو گالی نہیں دے سکتے. آپ ٹویٹر پر چلے جائیں، ایسی بھیانک غلطی مسلمان کرتے ہیں. انہوں نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی ہے تو ہم ان کے معبودوں کو گالی نہیں دیتے ہیں. ہم پازیٹیو انداز میں کہتے ہیں کہ ہمارا نبی ایسے نہیں ہے. تم نے جس سورسز سے میرے نبی کو جانا وہ سورسز غلط ہیں. اگر تم کسی صحیح عالم دین کے پاس بیٹھے ہوتے، کسی صحیح مفکر کی کتاب پڑھی ہوتی تو میرے نبی کی صحیح شکل و صورت تمہیں دکھتی. چونکہ تمہارے دماغ میں بھس بھرا ہے، اسی لیے کالا چشمہ لگانے والے کو سارے کیا دکھتے؟ کالے ہی دکھتے. اگر یرقان کا مریض دیکھے تو سارے پیلے دکھتے ہیں. قصور کس کا ہے؟ قصور کس کا ہے؟ تمہاری آنکھوں کا قصور ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے. میرے نبی میں، میرا نبی ہے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. ہاں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کبھی 14ویں رات کی چاند کو دیکھتا تھا، کبھی نبی اقدس کے چہرے کو دیکھتا تھا. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بالکل ویسے ہے. تو بہرکیف نزول قرآن کے وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا، عرب کا سارا معاشرہ بدتر ہو چکا تھا. اخلاقی گراوٹ تھی. تو ان میں حلال و حرام کی تمیز نہیں تھی، اچھے برے کی تمیز نہیں تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ ٹریٹمنٹ کیا ہو؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ، سلولی ہو، اچانک نہ ہو. جیسے شراب کی حرمت کی بات کہی گئی، پہل کہا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ لوگ پوچھتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں. آپ کہہ دیجئے قل فیہما اثم کبیر، آپ فرما دیجئے کہ اس میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے ہیں. کیا ہے؟ کیا فائدے ہیں؟ گناہ تو معلوم، فائدے کیا ہیں؟ فائدے کیا ہیں؟ ہاں، ذرا بولو با. ہاں، میڈیسن ہے. فائدے کیا ہیں بولے تو شراب پینے بعد وہ زمانے میں آدمی سخی ہو جاتا. شرابی کے پاس ایک عادت ہے معلوم، جا کو اسے پیسے منگے، سمجھو با ذرا بھوکا ہوں، ذرا کھانا، وہ سب نہیں بات. پیتا کیا؟ چل پلا تو بتاؤ. کیا بولتا؟ میں پیتا ہوں تو بھی پی. وہاں اس میں علماء کیا بولتے ہیں؟ شرابی شراب کی حالت میں کچھ کیا کر سکتا ہے؟
خیرات کر سکتا، یعنی وہ کیا ہوتا، سخی ہو جاتا تھا، لیکن اللہ وَإِثْمُهُمَا، لیکن آخر میں اللہ نے کیا کہا، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اس کا گناہ جو ہے اس کے منافع سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ آیتیں نازل ہوئیں، فرسٹ ایسا بتایا گیا، پھر آہستہ آہستہ بولا گیا کہ دیکھو نماز کے وقت شراب نہ کو پیو۔ سیکنڈ اسٹیپ میں کیا بولا گیا، تمہیں پی لو دوسرے ٹائم آپ ہو، نماز کے ٹائم پہ پی کو آؤ نہیں، کیا ہوگا تمہیں کیا پڑھتے ہیں تمہارے سمجھ میں نہیں آتا، رکوع کرنے کے جگہ سجدہ کریں گے، سجدہ کے جگہ کیا رکوع کریں گے، ایسا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، سورۃ النساء آیت نمبر 43، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43۔ پہلے کی آیت سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219۔ اس کے بعد تیسرے مرحلے پر، تیسرے اسٹیپ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ تھرڈ اسٹیپ پہ اللہ تعالیٰ کیا کر ڈالے، بول ڈالے دیکھو اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا اور یہ وہ کیا بولتے ہیں اسے، بت، انصاب نصب بت، والازلام اور قرعے کے تیر، قرعہ کے تیر بولے تو وہ زمانے میں 3 تیرہ ہوتے تھے، یہ ایک تیر پہ لکھو رہتا افعل، اور ایک پہ رہتا لا تفعل، اور ایک تیر امٹی رہتا۔ افعل کے معنی کر دال باتو، یہ لا تفعل کے معنی نکو کربا، اور ایک تیر انہیں کہا تو جانا تو 3 تیرہ ایسا اٹھا کو ڈالتا، اٹھا کو دیکھتا کیا لکھو ہے، کرنا کی اچھا کرنا چلتا، نہیں کرنا نہیں کرنا، اچھا امٹی تیر آیا تو کیا کرنا، پھر ایک بار ڈالنا، وہ آئے تک ڈالتے رہتا، بولا کہ ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو۔ والازلام، یہ سب کیا ہیں، رجس من عمل الشیطان، یہ سب شیطانی کام ہیں، سب کے سب گندے شیطانی کام ہیں، لہذا تم ان سے بالکل الگ رہو۔ تو انشاءاللہ یہاں تک باتیں ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں اور بھی باتیں ہم سنیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جو باتیں سنتے ہیں اسے یاد رکھیں، لکھ لیں، قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھنے کے ذریعے سے قید کرو۔ آپ لکھیں گے تو آپ کا پوتا نواسا پڑے گا، گھر میں کتاب رہے گی، تو کہ ارے ہمارے دادا کتنے اچھے باتیں لکھے، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ کیا شعیب بھائی، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔